اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق الذي هو الخالق الحق والظاهر الحق والباطن الحق وقال الحق في حقه ويعلمون ان الله هو الحق المبين الصلاة والسلام على النبي الحق والنبع الحق وصاحب كتاب الحق الذي هو سفير الحق ومسير الحق وصراط الحق وسبيل الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام الحق على وسي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، حاجات کی استجابت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ واجب احترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ 3 روزہ سلسلہ گفتگو کی آج دوسری مجلس عزا ہے۔ عنوان ہے عرفان نبوت و امامت۔ جو مومنین کل تشریف فرما تھے وہ دلائل سے واقف ہیں۔ سرنامہ کلام میں خالق کلام کے کلام سے ایک معروف آیت کلامیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک صاحب نے میسج کر کے پوچھا قبلہ آیت کا نشان بتا دیجئے، ڈھونڈنے میں بڑی زحمت ہوتی ہے۔ یعنی شکر ہے کہ متوجہ ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یا ان سوال کرنے والوں کا، آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے دقت فرمائی۔ سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں۔ سورہ ایک ہے، نام 3 ہے۔ تیسری آیت ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ حل عطا علی الانسان، انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جو وہ قابل ذکر نہ تھا۔ ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اسے جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ کیوں؟ نبتلی ہے تاکہ ہم اسے مبتلا کریں، نبتلی ہے تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ کیا کیا پھر؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو اسے سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ بس مالک سننے دیکھنے والا بنایا بس نہیں، انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اسے راستہ بھی دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے تو راستے پہ چل کے شاکر بن جائے، چاہے انکار کر کے کافر بن جائے۔ یا مل کے صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ پڑھو۔ تیسری آیت ہے سورہ حل عطا کی، سورہ انسان کی تیسری آیت۔ ویسے سافٹ ویئر بھی ایجاد ہو چکے ہیں قرآن کے،
کوئی ایک ڈاؤن لوڈ کر کے ایک لفظ لکھ لیجیے گا تو ساری آیتیں بھی آ جائیں گی. یہ بھی آسانی آپ کے لیے میں نے اشارہ کر دیا. عرفان نبوت و امامت، چونکہ یہ نبوت اور امامت کا تذکرہ ہے. اللہ نے کائنات میں جس شے کو بھی خلق کیا تو اسے کسی ہدف کے تحت خلق کیا ہے. ابھی ایک سامنے کو میں متوجہ کر رہا ہوں اس جانب. ہدف کیا ہے؟ ہر شے بنی ہے کسی ہدف کے لیے. پہلی آیت، پہلی وہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سارے حفظ ہے نا سب کو سورہ؟ پہلی وہی ہے اور قلم کا تذکرہ کر رہا ہے. دیکھیے گا اس قلم کی بات، قلم سے علم تک پہنچے گی. پہلی وہی ہے، قلم کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ قلم جو ہے، یہ قلم خلق کی اللہ نے، قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا. الذی علم بالقلم، علم دیا ہے اللہ نے بالقلم، قلم کے وسیلے سے دیا ہے. وسیلہ ہے قلم کا. یہ قلم بنا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ قلم کا ہدف کیا ہے؟ قلم کا ہدف ہے تحریر. قلم کو کیوں بنایا گیا؟ لکھنے کے لیے بنایا گیا. قلم کا ہدف ہے تحریر. اس قلم نے، مقصد ہے اس کا تحریر. اس قلم نے زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی لباس تبدیل کیے، کئی شکلیں تبدیل کی، کئی حلیے تبدیل کیے. کبھی پتھر کی نوک کو قلم بنا کے لکھا جانے لگا، کبھی لکڑی کا سر قلم کر کے قلم کو قلم بنایا. ایک سامنے کا شکر گزار ہوں جو توجہ فرما رہے ہیں. کبھی اور ترقی کی، پینسل بن گئی، قلم بن گیا، لکڑی کا قلم. کبھی اور ترقی کی، پلاسٹک کا بن گیا. اور ترقی کی، لوہے کا بن گیا. آج اتنی ترقی کی ہے قلم نے، اتنی شکل تبدیل کی ہے کہ قلم، باریک قلم کی جگہ کی بورڈ کی صورت میں آ گیا ہے. قلم شکلیں تبدیل کر رہا ہے. اچھا، شکلیں تبدیل کیے، حلیے تبدیل کیے، رنگ تبدیل کیے، چہرے تبدیل کیے، لیکن مقصد تبدیل نہیں کیا. اسی جانے متوجہ کرنے کے سامنے کو چہرے مسکرا رہے ہیں، انہیں کے حوالے کرنا چاہوں گا. ہدف تبدیل نہیں کیا. قلم کا ہدف ہے تحریر. پینسل کی صورت میں ہو، پوائنٹر کی صورت میں ہو، بال پوائنٹ کی صورت میں ہو، انک پین کی صورت، کی بورڈ کی صورت میں ہو، کام اس کا، ہدف اس کا لکھنا ہے، اس کا ہدف ہے تحریر. جب تک وہ اپنے ہدف سے متصل ہے، قابل احترام ہے. محسوس کیجئے گا بات کو، کہیں بات کو مجھے آگے لے کر جانا ہے. یہ قلم میرے پاس بھی ہے، ایک قلم لکھنے والا. جب تک یہ لکھ رہا ہے میں اسے سینے سے لگا کے رکھوں گا، اور جب اس نے لکھنا چھوڑ دیا اب اسے دور رکھ دوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں ایک سامنے کی. کوئی تو کہے حضور یہ کیا ہو گیا، کل تک تو سینے سے لگایا ہوا تھا، آج دور ہٹا دیا ہے، کبھی دائیں پھینک رہے ہیں کبھی بائیں پھینک رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ آج جیب میں نہیں رکھتے، سینے سے نہیں لگاتے. ہم نے کہا جب تک اپنے ہدف پہ تھا تو دل سے لگایا ہوا تھا. اب یہ اپنے ہدف کو چھوڑ چکا ہے تو اب سینے سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسے دور ہٹا دیا جائے گا. قلم اگر ہدف سے ہٹ جائے تو ساتھ نہیں رکھا جاتا، تو یہ انسان اگر اپنے ہدف سے ہٹ جائے، صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ پڑھیں گے بابا سے. نہیں کئی چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے، مل کر بآواز بلند صلوات. صاحبان علم تشریف فرمائیں، صاحبان فہم تشریف فرمائیں. اسی لحاظ سے گفتگو کو لے کر چل رہا ہوں. قلم اگر ہدف سے ہٹ جائے تو دور کر دیا جاتا ہے. انسان بنا ہے، کوئی تو ہدف ہے اس کا. آپ کو بنایا کوئی ہدف تو ہے نا. کیا ہدف ہے انسان کا؟ سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. ہدف کیا ہے خلقت کا؟ آپ کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ عبادت. بحث کیا ہو رہی ہے؟ عرفان نبوت و امامت. یہ عبادت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟
دیکھیں سفر کریں گے، کہیں پہنچنا ہے، آپ کی خلقت کا ہدف ہے عبادت، عبادت کریں گے تو قابل احترام ہیں، ہدف سے متصل ہیں، عبادت چھوڑ دی تو پھینکنے کے قابل ہیں، دور ہٹانے کے قابل ہیں، ساتھ نہیں رکھے جائیں گے، محترم نہیں رہیں گے، احترام ختم ہو جائے گا، کیونکہ مقصد سے ہٹ گئے، ہدف سے ہٹ گئے۔ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، پھر فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سورہ قریش۔ یاد رہے گا سوال کرنے والے دوست کو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے رب کی عبادت کرو جس نے بھوک میں کھانا دیا، خوف میں امن دیا۔ پروردگار بار بار کہہ رہا ہے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا، تم عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، اب بتا تو صحیح کیسے کریں؟ میری طرف توجہ رکھیے گا، تو حکم تو دے رہا ہے کہ عبادت کرو، عزت دار بننا ہے، ہدف پہ رہنا ہے تو عبادت کرو، تو مالک اب یہ بھی تو بتا کہ کیسے عبادت کریں، یہ عبادت کریں گے کیسے؟ اللہ کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت کے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، عرفان، پہچان ہوگی تو کریں گے نا عبادت، پتہ ہی نہ ہوگا کہ کس کی کرنی ہے۔ جی میرے سارے سامعین، پہلے پتہ تو ہو کہ کس کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کو ضرورت ہے معرفت کی، معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ اب معرفت کون کرائے؟ اب اللہ پہ لازم ہے کہ اپنی جانب سے کچھ بندے ایسے آئیں جو عبادت سیکھنے کے لیے نہیں، عبادت سکھانے کے لیے آ رہے ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں مختار صاحب، کچھ لوگ ہوں جو عبادت سکھانے کے لیے آئیں، کچھ لوگ ہوں جو معرفت کرانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تک پہنچانے کے لیے، معرفت کرانے کے لیے، آپ پر نہیں، اس پہ لازم ہے۔ ایک صاحب، اب اس نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کی معرفت کراؤ، نوح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کی معرفت کراؤ، معرفت چاہیے ہمیں، آدم سے معرفت لی، نوح سے معرفت لی، ابراہیم کو بھیجا، اللہ کی معرفت کراؤ، موسیٰ کو بھیجا، اللہ کی معرفت کراؤ، عیسیٰ کو بھیجا، اللہ کی معرفت کراؤ، سارے نبی آئے اللہ کی معرفت دینے کے لیے۔ کتنی دیں گے؟ جتنی ان کے ظرف میں ہے اتنی معرفت دیں گے، تھوڑی سی توجہ فرما لیں، جتنی ان کے پاس ہے اتنی دے دیں گے، لیکن ہمیں ضرورت ہے قیامت تک کے لیے معرفت کی۔ تو کہا کیوں گھبراتے ہو، میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے جو کسی زمان میں کسی مکان میں محدود نہیں ہوتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب تک عالمین باقی ہے مصطفیٰ کی رحمت باقی ہے، معرفت کرائیں گا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہم ہیں طالب معرفت، عبادت کرنی ہے اگر ہدف سے متصل رہنا ہے، اگر ہدف سے متصل رہو گے تو عزت ہے۔ ہدف ہے عبادت، عبادت کو چاہیے معرفت، معرفت کو چاہیے کوئی معرفت کرانے والا۔ آدم کرا چکے، نوح کرا چکے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کرا چکے، سب سے بڑا معرفت کرانے والا مصطفیٰ۔ ہمیں معرفت کی تلاش ہے، معرفت کی تلاش ہے تو مصطفیٰ کو تلاش کرو۔ کہاں ملیں گے مصطفیٰ؟ کہاں ملیں گے نبی؟ کہاں ملے گا یہ سب سے بڑا معرفت کرانے والا؟ نبی نے مسکرا کر کہا، اسی لیے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر مجھ تک آنا ہے تو پہلے علی تک تو پہنچو۔ یا صلوات بھی محمد وآل محمد کی ذات پہ پڑھیے۔ ایسے نہیں، سب مل کر باواز بلند صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی تک پہنچنے کے لیے علی کی ضرورت ہے، اس دروازے کی ضرورت ہے کہ جس سے خدا تک پہنچا جائے۔ اللہ ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے، اگر وہ ہدایت کے لیے انبیاء کو نہ بھیجے، ضرورت نبوت کو نہ رکھے، معرفت نبوت نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت نہ ہو، ہدف پہ باقی نہیں رہ سکتے، ہدف پہ نہ ہو عزت دار نہیں بن سکتے، بیکار ہو جائیں گے، کسی کام کے نہ رہیں گے۔ نبوت کی ضرورت، نبوت تک پہنچنے کے لیے، مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے
امامت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے علم کلام کی دلیل جو میں نے آپ کے حوالے کی۔ اسی لیے کچھ دوست حیران پریشان بھی بیٹھے رہے، خاموشی دلیل ہے نا۔ اب ایک واقعے میں ڈھال کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ واقعے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان متصل رہتا ہے، مربوط رہتا ہے، تسلسل قائم رہتا ہے۔ واقعہ اور حقیقت ہے، وہ کہانی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا چہیتا شاگرد ہے حشام بن حکم۔ عشرے میں ایک مثال میں نے ان کی حوالے کی تھی۔ 18 سال 20 سال کا لڑکا ہے اور اتنا چہیتا شاگرد ہے کہ امام نے فرمایا ھذا ناصرنا بقلبہ و لسانہ و یدہ۔ سند دے رہے ہیں، سند۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا ہمیں ناصرین میں امام کی شمار فرما، دعا نہیں، امام خود کہہ رہے ہیں یہ ناصر ہے 18-20 سال کا بزرگوار، اور امام کہہ رہے ہیں ناصر ہے۔ کرتا کیا ہے؟ گمراہوں کو باب علم تک لے کر آتا ہے۔ بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا ذرار اس کے سامنے آیا، روبرو آیا، اور آ کر کہنے لگا حشام یہ عقیدہ امامت کہاں سے آ گیا؟ یہ دلائل آپ کے لیے دے رہا ہوں۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ علی کو امام ماننا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں نے کہا ہے، اس لیے ماننا ہے دلیل کے ساتھ۔ عقیدہ امامت کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں عقیدہ امامت کو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہونی چاہیے، خالی خولی بس مان لیا؟ دلیل کے ساتھ۔ وہ دلیل میں بیان کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے بیان کرنا، اور آپ کا فرض ہے ذہنوں میں اتارنا اور آگے منتقل کرنا۔ امامت سے بات امام حسن تک پہنچے گی۔ حشام یہ عقیدہ امامت کہاں سے آ گیا؟ پھر محسوس کیجئے گا۔ غور سے حشام کو دیکھتا اور کہتا یہ بڑی عمر کا، حشام 20 سال کا چھوٹا لڑکا، حشام یہ عقیدہ امامت کہاں سے آ گیا؟ حشام نے کہا جہاں سے عقیدہ نبوت آیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک سامنے کی، خاموش دوستوں کی بھی توجہ، بات کسی قابل ہو تو اظہار کرنا اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ حشام یہ عقیدہ امامت کہاں سے آ گیا؟ کہ جہاں سے عقیدہ نبوت آیا ہے۔ چونک پڑا، برجستہ جواب دیا نا، کہنے لگا اچھا تو اس کا مطلب ہے امام بھی نبی ہوتا ہے؟ اگر وہیں سے آیا ہے جہاں سے نبوت کا عقیدہ آیا ہے تو امام بھی نبی ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، امام نبی نہیں ہوتا مگر ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ختم نبوت کانفرنس، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں امامت کا عقیدہ چلا آ رہا ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی ہے۔ وہ الجھے ہوئے ہیں جہاں امامت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امامت بتا رہی ہے کہ اب نبوت ختم، امامت ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل۔ اچھا، اس نے کہا کیا ضرورت ہے کہ امام کو مانا جائے؟ ضرورت کیا ہے امام کو ماننے کی؟ نہ مانے تو کیا ہو؟ کہ دلیل اضطرار، جس طرح نبوت کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، امامت کو مانے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اب دلیل دی اس نے، یہ دلیل میرے ایک دوست کے ذہن میں رہے۔ کہنے لگا بعد رسول امت 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ہے، 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ہے۔ پہلی حالت، یا نبی کے جانے کے بعد اللہ نے شریعت کو واپس لے لیا، اب کسی پہ نہ کچھ واجب ہے نہ کچھ حرام ہے، جو جی میں آئے کرو۔ 3 صورتیں، 3 میں سے کوئی ایک صورت ہے جس پہ انسان ہے۔ نبی کے جانے کے بعد اللہ نے شریعت کو اٹھا لیا، کوئی لازم نہیں ہے، جو چاہے جی میں آئے وہ کرتے پھرے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیا ایسا ہے؟ حشام پوچھ رہا ہے 18-20 سال کا لڑکا، او بڑے عالم سے، کیا ایسا ہے کہ شریعت واپس ہو گئی؟ کہنے لگا نہیں، شریعت تو ہے۔ شریعت کا انکار کر دے گا تو مولوی صاحب کی عزت کون کرے گا؟ پریشانی تو ہے نا، خود کو بھی تو منوانا ہے۔ نہیں، شریعت تو ہے۔ اچھا، ایک صورت۔ دوسری صورت، تو بعد رسول یہ ہوا ہوگا کہ امت
سب کی سب عالم بن گئی ہوگی، اور جتنا علم رسول کے پاس تھا اتنا علم ہی امت کے پاس ہوگا۔ امت کو جب بھی کوئی سوال ذہن میں آتا ہوگا، قرآن کھولتی ہوگی، پڑھ لیتی ہوگی، جواب مل جاتا ہوگا۔ محسوس کریں علم کلام ہے اور منطق کی دلیلیں دے رہا ہے۔ ایسا ہوگا سب کے سب عالم بن گئے، اب کوئی کسی سے نہیں پوچھ رہا، سب کو سب پتہ ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، سب عالم ہے۔ کہنے لگا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، شریعت بھی ہے، سب عالم بھی نہیں ہے۔ سائل ہیں، طالب شریعت ہیں، طالب سوال ہیں، مسائل ذہنوں میں ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی کے جانے کے بعد 3 صورتیں ہیں، 3 میں سے امت کسی ایک صورت پر، یا تو شریعت ہی نہیں ہے کہ نہیں شریعت تو ہے، یا تو سب عالم بن گئے، نہیں عالم بھی نہیں بنے، تو تیسری صورت ہے جب سب عالم نہیں ہیں، شریعت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ ہونے چاہیے جو شریعت سکھانے کے لیے دنیا میں آئے، سوالوں کے جواب دینے کے لیے دنیا میں آئے، جو سلونی کا دعویٰ کریں میری طرح گھر پوچھنے نہ چلے جائیں۔ اپنی بات کروں گا نا میں تو، صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ پڑھیں گے۔ سلونی کا دعویٰ کرے، علم دینے کے لیے آئے، علم لینے کے لیے نہیں۔ نبی کے جانے کے بعد سب عالم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے سب کے پاس، اور شریعت بھی ہے تو ضرورت ہے کوئی شریعت بتائے۔ کہ اللہ کا صحیح کہہ رہے ہو، کوئی تو ہو جو بتانے والا ہو، کوئی تو ہو جو کسی سے نہ سیکھے۔ یہ فقط ہمارے ہاں ملیں گے ایسے امام، فخر ہے نا آل محمد کے چاہنے والوں کا، انہیں مانا ہے جو بتاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ حد یہ ہے علی تو علی، کبھی علی کے غلام کمبر نے بھی کسی سے سوال نہیں کیا یہ تو بتا دو، جو اس در پر آ گیا بس کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، لیکن امامت کی ضرورت ہو گئی، لیکن یہ بتاؤ کیسے پہچانا جائے کہ امام کون ہے نا سوال؟ کیسا ہونا چاہیے امام؟ کیسے پہچانے کہ یہ امام ہے، وہ امام ہے؟ کون امام ہے؟ کیسے پتا چلے؟ ہاں شام نے کہا 4 چیزیں ہیں، 4 صفات ہیں جو امام میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، امام معصوم ہوا کرتا ہے۔ امام وہ ہو جو معصوم ہو، گناہوں سے بھی معصوم ہو، خطاؤں سے بھی معصوم ہو، ہذیان سے بھی معصوم ہو، نسیان سے بھی معصوم ہو۔ امام وہ معصوم ہو، ایک۔ دوسرا، امام وہ ہو جو سب سے بڑا بہادر ہو، امام وہ ہو جو سب سے بڑا عالم ہو۔ چوتھی چیز، امام وہ ہو جو سب سے بڑا سخی ہو۔ دھیان میں رکھ رہے ہیں میرے سارے دوست؟ ماننا ہے عقیدے کے ساتھ۔ امامت کو کیوں مانتے ہیں؟ عقیدہ، دلیل ہونی چاہیے، یوں مانتے ہیں، اور دلیل محکم۔ کیسا امام؟ جس کا جی چاہا وہ بن گیا؟ نہیں، امام شرطوں کے ساتھ، معصوم ہو، امام عالم ہو سب سے بڑا، امام طاہر ہو، سخی سب سے بڑا، امام سب سے بڑا شجاع۔ 4 چیزیں۔ کہنے لگا اچھا یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے، ضرورت کیا ہے کہ امام معصوم ہو؟ من این قلتا انہ معصوم من الذنوب، یہ کہاں سے کہا کہ امام معصوم ہونا چاہیے؟ امام کو معصوم کیوں ہونا ضروری ہے؟ ہائے، معصوم ہونا ضروری کیوں ہے امام کا؟ کہنے لگا اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو گنہگار ہوگا، جو گنہگار ہوگا وہ تو خود شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے، دوسروں کو شریعت پہ کیسے بلائے گا؟ آہستہ سے جیسے جی چاہے سنیے آپ۔ گنہگار ہوگا، شریعت کے خلاف عمل کرے گا۔ جب خود شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو دوسرے کو شریعت کی دعوت کیسے دے گا؟ اس لیے معصوم ہو جو کبھی شریعت کے خلاف نہ جائے۔ امام معصوم ہو، اور ہم نے انہیں مانا جو چلتے جاتے ہیں شریعت بنتی جاتی ہے۔ عمل کرتے جاتے ہیں، آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسوں کو مانا۔ ایک، معصوم ہو۔ دوسرا، امام بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر۔ کہنے لگا امام بہادر کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے آپ سے جو میں کر رہا ہوں۔
اور خشکی تو ہوتی ہے علمی گفتگو میں، تو طریقہ انتظام میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ جملے آپ کے حوالے کرتا چلا جاؤں گا۔ شجاع ہونا چاہیے، بہادر۔ کیوں بہادر کیوں ہونا چاہیے؟ کہ اگر امام بہادر نہیں ہوگا تو بزدل ہوگا، اگر بزدل ہوگا تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو میدان جنگ سے پیٹ پھرا کے بھاگا، قرآن ہے قرآن، تو یاد رکھنا اللہ کے غضب میں داخل ہو گیا، کہ جو بھاگے وہ غضب میں داخل ہو جائے۔ اگر امام بھی غضب میں داخل ہو گیا تو یہ تو مغضوب ہے، اور نماز میں پڑھ رہے ہیں مغضوبوں سے بچا۔ جس سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ امام کرار ہونا چاہیے، بہادر شجاع ہونا چاہیے۔ اگر امام شجاع نہیں ہوگا تو بزدل ہوگا، تو بزدل ہوگا وہ پوری قوم کو بزدل بنا دے گا۔ بہادر امام سخی ہونا چاہیے، اسخی الناس۔ سخی ہونے کا امامت سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ کوئی تعلق سخی ہونے کا کیا تعلق ہے؟ سخی ہوگا، اگر سخی نہیں ہوگا تو بخیل ہوگا، اگر بخیل ہوگا تو مال سے محبت کرے گا، اگر مال سے محبت کرے گا تو دنیا کے فریب میں آ جائے گا۔ چلتے جائیں، اگر سخی نہیں ہوگا تو بخیل ہوگا، بخیل ہوگا تو وہ جو مال سے محبت کرے، مال سے محبت کرے گا تو خدا کی راہ میں کب لٹائے گا؟ دنیا کے فریب میں آ جائے گا، مال کے پیچھے چلا جائے گا، خدا کے راستے سے ہٹے گا۔ اس لیے امام وہ ہو جو سخی ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ امام معصوم ہو، امام بہادر ہو، تیسری سخی ہو، چوتھی امام سب سے بڑا عالم ہو۔ عالم ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر سب سے بڑا عالم نہیں ہوگا تو جاہل ہوگا، اگر جاہل ہوگا تو جسے خود علم نہیں ہے وہ دوسروں کے مسئلے کیسے حل کرتا نظر آئے گا؟ چار چیزیں، ہاں یہ چار کوالٹیز ہونی چاہیے امام میں، مان لیا۔ کہنے لگا اب کیسے پتا چلے یہ چار ہیں کہاں؟ یہ جملہ آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں امام حسن کی طرف۔ چار چیزیں، معصوم ہو، شجاع ہو، سخی ہو، عالم ہو۔ کہاں ہیں یہ چار چیزیں؟ کب وہ دنیا میں تلاش کرو نہیں ملیں گی، ہمارے پاس آ جانا، ہم بتا دیں گے۔ ہم نے جسے امام مانا وہ اتنا بڑا معصوم ہے کہ آیہ تطہیر جس کی عصمت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں علی تو نظر آتے ہیں اور دوسرے نظر نہیں آتے۔ اتنا بڑا معصوم ہے، عصمت کا قصیدہ، آیت تطہیر پڑھے۔ شجاعت، کہ اس سے بڑی شجاعت کیا ہوگی؟ احد کے میدان میں جب لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹتی ہے تو بندوں کی بنائی ہوئی تلوار سے نہیں لڑتا، جبریل ذوالفقار لے کر نازل ہوتا ہے۔ ہم نے جسے مانا ہے، اگر ہے کسی کے پاس ایسا امام تو لے آئے۔ ہم نے جسے امام مانا ہے آسمان سے اترتی ہوئی تلوار سے جنگ کرتا ہے، اور صرف لڑتا نہیں۔ جب خندق میں جاتا ہے تو نبی کہتے ہیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، اور جب واپس پلٹتا ہے تو کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ مل کے صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ پڑھیں بآواز بلند۔ بہت شکر گزار، آپ زحمت کر کے درود پڑھ رہے ہیں، لیکن ذرا جاندار درود پڑھیے محمد و آل محمد کی طرف۔ شکر گزار ہوں حضور، سماعتوں گا آپ کی، شکر گزار ہوں۔ شجاعت، سخاوت، عصمت، آیت تطہیر دلالت کر رہی ہے۔ شجاعت، ذوالفقار اتر رہی ہے، نبی کے فرامین برز الایمان کلہ ضربت علی یوم الخندق۔ سخاوت کیا ہے؟
کہ سخاوت یہ ہے اگر 3 دن روٹیاں خیرات کرے تو حل عطا کا سورہ نازل ہو جاتا ہے. اور سنیں گے سخاوت یہ ہے اگر حالت رکوع میں ہو اور انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دے آیا ولایت نازل ہو جاتی ہے. بعد میں بھی لوگوں نے دی لیکن کچھ نازل نہ ہوا. یا علی سخاوت کرے آئے ولایت نازل ہو جائے. بہادری شجاعت. علم کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے تو فَاسْأَلُوا سوال کرو. فقط علی ہے جس نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو. امامت کا عقیدہ دلائل کے ساتھ. امام کو ایسے سنائی نہیں, سنی نہیں, یقین کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ بات کی جا سکے, منطقی بات ہو. ایسے امامت. نبوت کے بعد امامت کی ضرورت. دلائل کیا یہ دلیل ہے. اچھا علی امام. علی کے بعد بھی ہے کوئی؟ حسن مجتبی امام, جس امام کی آج گفتگو کرنی ہے. شکر گزار ہوں. مل کر صلوات محمد و آل محمد کے ساتھ. 15 رمضان 3 ہجری. 15 رمضان 3 ہجری بیت اہل بیت میں قرآن عصمت پر قرآن سخاوت. 15 رمضان 3 ہجری بیت اہل بیت میں قرآن عصمت پر قرآن سخاوت آیا. جیسے ہی گلشن فاطمہ میں پہلی بہار آئی ہے, گلستان زہرا میں پہلی بہار ہے, پہلا بیٹا ہے, پہلی اولاد ہے. بی بی کے ہاتھوں پر آیا, بی بی نے مسکرا کر علی کو دیا. عالم یہ ہے 15 رمضان کو آئے ہیں اور کمال یہ ہے ماں روزے کی عبادت میں مصروف تھیں, بیٹا دنیا میں آتے سجدے کی عبادت میں مصروف ہوا. یہ کس نے بتایا کہ سجدہ کر رہا ہے؟ ہمیں جب تک کوئی ماں باپ کا نہیں بتاتا ہمیں ماں باپ کا علم نہیں ہوتا. یہ دنیا میں آتے سجدہ کر کے بتا رہے ہیں. علم لینے والے اور ہیں, دینے والے ہم ہیں. ہم عبادت سیکھتے نہیں ہیں, عبادت لے کر آتے ہیں. ہم سکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ کیسے عبادت کرنی ہے. آتے ہی سجدہ کیا. ماں نے علی کے ہاتھوں پر رکھا, باپ کے ہاتھوں پر رکھا, باپ نے چہرے کی تلاوت کی. اتنی بڑی مقدس بات. تھوڑی دیر میں یہ بشارت دنیا کو بشارت دینے والے نبی تک پہنچی. بشیر بن کر آئے نا, بشیر تک یہ بشارت پہنچی کہ آ گیا ہے, حسن آیا ہے. تشریف لائے گھر میں, سلام کیا سب کو, سب نے جواب سلام دیا. حسن کو ہاتھوں پہ لیا اور قرآن سخاوت کی تلاوت کرنے لگے. آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, جیسے جی میں آیا آپ سماعت فرمائیے گا. حسن کو اٹھایا ہاتھوں پر نبی نے, قرآن سخاوت کی تلاوت کرنے لگے. کافی دیر تک حسن کو دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں. ابو القاسم کو دیکھ رہے تھے. شکرگزار جو چند ہاتھ بلند ہوئے, باقیوں کو میں بتا دیتا ہوں. ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ. نبی کے بھی ایک بیٹے کا نام قاسم ہے, حسن کے بھی بیٹے کا نام قاسم ہے. یہ بھی ابو القاسم. ابو القاسم نے ابو القاسم کو دیکھا. نبی دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں. یوں لگتا تھا, پھر ایک آہستہ سے جملہ, یوں لگتا تھا کہ جیسے نبی حسن کو نہیں دیکھ رہے, حسن کے آئینے میں اپنا ہی بچپن نظر آ رہا ہے. دیکھتے چلے جا رہے ہیں. علی بچے کا نام رکھا. یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ خطابت میں ڈال دوں تھوڑا سا ایسے. علی اس بچے کا نام رکھا. یا رسول اللہ میں ہوں علی ولی اللہ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے آ جائے؟ نام آپ رکھیے گا. نبی نے بھی مسکرا کر کہا علی میں بھی ہوں محمد رسول اللہ,
اب یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے آئے؟ جہاں سے بچہ آیا ہے نام بھی وہیں سے آئے گا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جبریل نازل ہوئے، درود و سلام کا تحفہ دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھیے۔ کون ہارون؟ موسیٰ کے وصی، موسیٰ کے جانشین، موسیٰ کے خلیفہ بلا فصل، ہے نا؟ بڑا بڑی بات ہے یا پروردگار موسیٰ کے بیٹے کے نام پہ، ہاں اس کے نام پہ رکھیے۔ اس کا نام تو شبر تھا عبرانی زبان میں، عربی میں کیا بنے گا؟ کہ عربی میں حسن ہے۔ سوال یہ ہے موسیٰ کے بیٹے کے نام پر علی کے بیٹے کا نام، ہارون کے بیٹے کے نام پر علی کے بیٹے کا نام، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں قرآن میں کہہ چکا ہوں محمد ہیں موسیٰ جیسے۔ ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، علی محمد کے وزیر ہیں۔ ہارون کے بیٹے کا نام شبر ہے، علی کے بیٹے کا نام حسن ہے۔ یعنی اللہ نے اہتمام یہ کیا جب بھی حسن کہا جائے صرف حسن ذہن میں نہ آئے، علی کی خلافت بلا فصل بھی ذہن میں آ جائے۔ صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ بآواز بلند پڑھیں گے۔ صرف حسن ذہن میں نہ آئے کہ اس کا نام تو اس کے نام پر ہے، خلافت بلا فصل علی کا بھی اظہار ہو جائے۔ حسن معنی کیا ہے حسن کی؟ جس کا حسن کبھی ماند نہ پڑے، حسن کبھی کم نہ ہو، اسے حسن کہا جاتا ہے۔ حسن اور حسن اتنے ایک ہیں کہ اگر اعراب نہ ہو تو حسن حسن لگتا ہے، حسن حسن لگتا ہے، اتنے ایک بنائے۔ آئے زمین پر نام رکھا گیا حسن مجتبیٰ، بڑے ہونے لگے حسن، آگے گفتگو کروں گا، کل بھی گفتگو ہے، امام کا ذکر ہوگا۔ بڑے ہونے لگے، نبی کی آغوش میں پرورش پائی، آتے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اب یہ درس ہے ہمارے لیے، جتنے نوجوان بچے آ رہے ہیں، جب بھی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نبی وہی بیان کرتے ہیں، عبادت کے طریقے بیان کرتے ہیں، احکامات پہنچاتے ہیں۔ جب یہ واپس گھر جاتے ہیں تو ماں کہتی ہیں بیٹا آج نانا کی بزم سے کیا سن کر آئے؟ ایسے سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیا ہے؟ تربیت ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں بیٹا آج گئے تھے مسجد میں، نانا کی بزم میں بیٹھے تھے، نانا نے کیا پڑھا، کیا کہا، بتاؤ ہمیں۔ تو حسن ماں کی آغوش میں بیٹھتے اور نانا کی پوری تقریر سنا دیتے ہیں۔ کیا درس ہے؟ اپنے بچوں کو مجلس میں بھیج رہے ہیں، جب واپس پہنچیں تو پوچھئے آج کیا سنا؟ ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، نہیں، اس والے سے نکالنا تاکہ تھوڑا تو بیچ میں رہ جائے، کچھ تو رہ جائے بیچ میں۔ پوچھتے ہیں، پوچھیں، بچے سے نہیں بڑے سے بھی پوچھ لیں، بابا آج کیا سنا؟ جہاں لائیو دیکھ رہے ہیں لوگ، سن رہے ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ یادداشت بڑھے گی، کیا ہوگا؟ علم پھیلے گا، وسعت ہوگی، پتہ چلے گا مجلس میں کچھ لے کر آئے ہیں۔ امام حسن پوری تقریر نبی کی، پورا خطاب سنا دیتے۔ سیدہ نے علی کو بتایا، امیر المومنین ابو الحسن، حسن پوری گفتگو سناتے ہیں۔ امام نے فرمایا کل میں آ کر پردے کے پیچھے ہو جاؤں گا، جب حسن سنائے تو میں بھی تو دیکھوں۔ یہ صلوات بھی امام کے نام پر بآواز بلند۔ میں بھی تو دیکھوں کہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ علی پردے کے پیچھے ہوئے، حسن ماں کی آغوش میں، بیٹا کیا سنا آج نانا سے؟ حسن نے کہنا شروع کیا، زبان اٹکنے لگی، فوراً کہنے لگے یا اماں قد تلجلج لسانی وقل بیانی۔ سیدی یرانی، اماں آج میری
زبان کچھ اٹک رہی ہے، میرا بیان کچھ رک رہا ہے، ایسا لگتا ہے میرا سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسن ہے حسن، قد تلج لجا لسانی وکلا بیانی، میرا بیان اٹک رہا ہے۔ علی نکل کر آئے، پیشانی کو چوما۔ حسن آگے بڑی زندگانی حسن مجتبیٰ کی، کبھی لباس مانگے، اماں لباس کہاں ہے؟ کبھی مسجد میں گئے، نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ نازوں سے پالن، شانوں پہ بٹھایا، ایک پہ حسن کو ایک پہ حسین کو لے کر آئے۔ حضرت فاروق نے دیکھا، آپ کے لاہور کے داتا گنج بخش نے تحریر فرمایا کشف المحجوب میں کہ حضرت فاروق نے دیکھا ایک شانے پہ حسن دوسرے پہ حسین، نبی کے زلف ہاتھ میں، دونوں کو دیکھ کر کہنے لگے کتنی اچھی سواری ہے۔ نبی نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہو کتنے اچھے سوار ہیں۔ جب سوار ایسے ہے تو سواری ایسی ملتی ہے۔ تعارف کرا رہے ہیں حسن کیا ہے، حسین کیا ہے، پہچانوا رہے ہیں۔ صرف مجھے نہ ماننا، ان کو میں لیے پھر رہا ہوں، ان کے لیے میں سواری بن رہا ہوں، انہیں بھی پہچانو، انہیں بھی مانو۔ چلتے گیا معاملہ آگے، زندگانی آگے بڑھی۔ صفین میں، جمل میں حسن لشکر کے سپہ سالار، حسن نے قتال کیا، حسن نے جنگ کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی، جاؤ صفین تو پڑھو، جاؤ جمل تو پڑھو کہ حسن لڑے کیسے ہیں۔ علی کو کہیں پیغام بھجوانا ہے تو حسن پیغام لے کر جا رہے ہیں، کہیں فیصلہ کرنا ہے تو حسن ابن علی فیصلہ کر رہے ہیں۔ حسن کی زندگانی کل میں عرض کروں گا، بس تھوڑا سا واقعہ۔ علی کے جانے کے بعد حاکم شام مدینے آیا، صلح ہو چکی، مدینے پہنچا، باغ میں بیٹھے، حسن مجتبیٰ موجود ہیں۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے تمہارے والد بھی بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، کیا تمہیں بھی کوئی دعویٰ ہے علم غیب کا؟ تمہیں بھی اپنی علمیت کا دعویٰ ہے؟ حسن نے کہا مجھے بھی دعویٰ ہے۔ اچھا اگر تمہیں بھی اپنی علمیت کا دعویٰ ہے تو مجھے بتاؤ اس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ تو جو چاہ رہا ہوں ایک ایک سامنے سے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کھجوروں کا واقعہ، مسئلہ یہ ہے کہ کھجوروں سے بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ حسن نے دیکھا نہیں، اشارہ کیا، کہا اس درخت میں 4004 کھجوریں ہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں ایک ایک سامنے کی، اچھا 4004 کھجوریں، حکم دیا کھجور اتاری جائیں، ساری کھجوریں اتاری، گننا شروع کیا گیا، 4003۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا بھائی قریب قریب ہو گئی بس کافی ہے۔ حسن نے کہا نہیں، ایک اس نے ہاتھوں میں چھپائی ہوئی ہے، اسے کہو دکھائے۔ حسن یہ کیا ہوا؟ میں کہوں گا یہ حسن علم سے نہیں بتا رہے، حسن کا اختیار یہ ہے، جب حسن نے کہہ دیا اتنی ہے تو اتنی ہونی چاہیے، زبان سے کہہ دیا اتنی ہے، لسان اللہ ہے تو اتنی ہونی چاہیے۔ حسن کی معرفت، حسن ابن علی، ملاقات ہوئی اسی سے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے دیکھا حسن کو بلایا، حسن آئے ہیں، اپنے درباری خطیبوں کو، شاعروں کو حکم دیا میری شان بیان کی جائے علی کی، اور حسن کی شان بیان نہ کی جائے۔ اس کی شان بیان ہو رہی ہے، ایک جملہ، دوسرا جملہ، تیسرا جملہ، نیچے سے کسی درباری منافق نے کہا حسن اگر آپ کی بھی کوئی شان ہے تو آپ بھی بیان کیجئے۔ حسن جو شانوں پہ گھوم رہا ہے، جو سجدے میں نبی کے پشت پہ آ گیا ہے، اگر آپ کے پاس بھی کوئی فضائل ہیں تو بیان کیجئے۔ ایک مرتبہ جلال آیا حسن ابن علی کو، کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو لو کنت علی ھذا المقام، اگر میں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر میں اس مقام پر جا کر کھڑا ہو جاؤں، وَذَكَرْتُ، اور میں اپنے فضائل پڑھنے لگوں، ہاولن فہولن، ایک دن نہیں،
2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینے نہیں، ہاولن فہولن، کئی سال گزر جائیں گے، تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، حسن کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حسن ابن علی نے جملہ کہا نحنو قادۃ الامم، پہچانو ہمیں، ہم امتوں کے قائد ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، امت کے قائد نہیں، حسن بول رہا ہے نحنو قادۃ الامم، ہم امتوں کے قائد ہیں۔ کس امت کے قائد؟ امت آدم کے قائد بھی ہم ہیں، امت نوح کے قائد بھی ہم ہیں۔ آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں ایک سامع کے حوالے۔ امت ابراہیم کے قائد بھی ہم ہیں، امت موسیٰ کے قائد بھی ہم ہیں، امت عیسیٰ کے قائد بھی ہم ہیں، امت مصطفیٰ کے قائد بھی ہم ہیں۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کوئی امت ہو اور حسن نہ ہو، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی صورت میں حسن کا ہونا ضروری ہے۔ امت ہو، امتوں کے قائد ہے۔ ایک جملہ پھر فرمایا نحنو زین الجنان، ہم جنتوں کی زینت ہیں۔ نہیں محسوس نہیں کیا دوستوں نے؟ آخری جملہ نحنو زین الجنان، ہم جنتوں کی زینت ہیں، جنت کی نہیں۔ یہ زینت ہوتی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں زینت؟ میں یہاں پر آیا مجلس سے خطاب کرنے کے لیے، فرض کریں میں یہاں پر آؤں، نہ امامہ ہو، نہ ابا ہو، نہ قبا ہو، نہ پیر میں جراب ہوں، نہ نالین ہو، مٹی گرد میں اٹا پڑا ہوں، آگے ہمیں خطاب کرنے کے لیے ایک صاحب اعلان فرمائیے، بختیاری صاحب مجھے پہنچائیے، کہیں گے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ تو آپ نے حلیے کو پڑھوانا ہے یا مجھے پڑھوانا ہے؟ تو جو جا رہا ہوں، علم تو میرے اندر ہے، میلے کپڑے پہنوں تب بھی ہے، جو بات مجھے کرنی ہے وہ تو ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنوں تب بھی ہے۔ کہ نہیں مولانا دور جائیے، پہلے لباس درست کیجئے، حال درست کیجئے، پھر آئیے، پہلے زینت دیجئے۔ کیا نتیجہ؟ زینت دیں گے تو قریب کریں گے، زینت نہ ہو تو دور کر دیے جائیں گے۔ زینت ہوگی تو عزت ہوگی، زینت ہوگی تو قرب ہوگا، زینت ہوگی تو قربت ہوگی۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو، اگر زینت ہوگی تو قربتاً الی اللہ۔ حسن ابن علی، حسن ابن علی، نحنو زین الجنان، ہم جنتوں کی زینت ہیں۔ جنت وہی ہے کہ جس میں حسن ابن علی ہے۔ ایک آیت پڑھ دو، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، یہ گدھا، یہ گھوڑا، یہ خچر، لترکبوها تمہاری سواری ہے، تمہارا مرکب ہے، وزینۃ اور تمہاری زینت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ سے والخیل والبغال والحمیر، یہ جو گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، لترکبوها تمہارے رکوب، تمہاری سواری کے لیے ہے، وزینۃ تمہاری زینت ہے۔ اب فرق خود سمجھ لیجئے گا، گدھا گھوڑا جن کی زینت ہو وہ اور ہیں، اور جو خود ہی جنتوں کی زینت ہو۔ کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اصلاحی ایک جملہ آپ کے حوالے مجھے کرنا ہے۔ حسن کا دسترخوان وسیع، جو سائل آئے حسن کے دسترخوان پہ کھائے، بانٹنا سکھایا حسن نے، کھلانا سکھایا ہے، حسن کا چاہنے والا بانٹے۔ جو غذا ہے نا، غذا یہ انسان کے وجود پہ بڑا اثر کرتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا کسی کا کیا فرق پڑے گا، نہیں، بڑا فرق ہے۔ مثال دی آیت اللہ عظمت دست غیب شیرازی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا، خلافت بنی عباس کے دوران ایک بہت بڑا عالم بادشاہ نے بلا لیا، آؤ ادھر، میں چاہتا ہوں تمہیں قاضی القضات بنا دوں، اپنا چیف جسٹس بناؤں، میری حکومت کے فیصلے تم کرو۔
میں تمہیں اپنا قاضی بنانا چاہتا ہوں، قاضی القضات۔ عالم تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، شریف آدمی۔ سوچنے لگا کہ بادشاہ کا اگر میں قاضی بن گیا تو بادشاہ مجھ سے غلط فیصلے کروائے گا، اور مجھے اس کے غلط فیصلے بھی کرنے پڑیں گے۔ اگر غلط فیصلہ کیا تو اسلام سے دور ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا نہیں بادشاہ، میں راضی نہیں ہوں کہ تمہارا قاضی القضات بنو۔ بادشاہ نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، میرے بچوں کے معلم بن جاؤ، میرے بچوں کو تعلیم دو، میرے بچوں کو پڑھاؤ۔ سوچنے لگا اگر اس کے بچوں کو پڑھایا تو روز اس کے گھر آنا ہوگا، تعلق بنے گا، الفت و محبت پیدا ہو جائے گی، تعلق پیدا ہو جائے گا، رشتہ داری ہو جائے گی۔ کہنے لگا نہیں بادشاہ یہ بھی قبول نہیں ہے۔ کہ اچھا ایک کام کرو، ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ خوش ہو جانا چاہیے نا، کھانے کی دعوت دے رہا ہے، ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ سوچنے لگا قاضی القضات بنوں گا تو بڑا نقصان ہے، بچوں کا معلم بنوں گا تو اور بھی نقصان ہے۔ یہ ایک وقت کا کھانا یہ کھایا جا سکتا ہے، ایک وقت کھا کے بس اپنے گھر، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کہ بادشاہ میں راضی ہوں، ایک وقت کا کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو آ جانا۔ ایک ایک سامے کے حوالے کر رہا ہوں، جو کھا رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں، کتنا اثر کرتا ہے۔ خوش ایک وقت کا کھانا تو ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بادشاہ نے باورچی کو حکم دیا 10 طرح کے لذیذ ترین کھانے پکائے جائیں۔ کھانے تیار ہوئے، مولوی صاحب آئے بیٹھے، پہلا لقمہ منہ میں رکھا، آواز نکلی سبحان اللہ۔ اب سب کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا، واہ کیا لذیذ کھانا ہے۔ دوسرا کھایا الحمدللہ، تیسرا لقمہ لیا انا للہ۔ کہنے لگے جب ایک وقت میں ایسا لذیذ مل رہا ہے، اگر میں روز اس کے پاس آ جاؤں، محسوس کیجئے، کھانا پورا کھایا کا بادشاہ میں نے بڑا غور کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں تیرا قاضی القضات بھی بنوں گا، تیرے بچوں کا معلم بھی بنوں گا۔ کیا ہوا؟ ذرا سا حرام کھایا، ایک وقت کا کھانا کیا ہوتا ہے، ذرا سا حرام کھایا اور ایمان چلا گیا۔ یہ نہ سمجھیں یہ روٹی کیا ہے، یہ روٹی اثر کر رہی ہے جا کے۔ اب آہستہ سے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے جملہ کہوں، اسی لیے تو دنیا کہتی ہے حسین کی نیاز نہ کھاؤ۔ جانتی ہے یہ اندر چلا گیا تو حسین کی طرف لے جائے گا۔ کھانا اثر کرتا ہے، تاثیر، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم رشوت کھائیں، حرام ہے، اثر کرے گا یا نہیں؟ ابھی فیصلہ ہوا کہ اثر کرتا ہے، اثر کرے گا۔ اچھا اگر ہم بہن کا حق کھا جائیں، بھائی کا حق کھا جائیں، دوست کا حق کھا جائیں، پڑوسی کا حق کھا جائیں، آخر جملہ اصلاحی بات پہنچ گئی تو یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کھا جائیں، آخرت تو دور ہے، دنیا میں وہ حشر ہوگا اور ہوتا نظر آتا ہے۔ اطراف میں نظر دوڑائیے، آپ نظر آئے گا۔ مال تو بڑا جمع کیا لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، یا اولاد بگڑتی نظر آتی ہے، یا خود بیماریوں میں پڑتے نظر آتے ہیں، یا کوئی اور مال کو لوٹتا نظر آتا ہے۔ حرام کھائیں گے تو نتیجہ حرام ہوگا، حلال کھائیں گے تو نتیجہ حلال ہوگا۔ اور اگر کھائیں گے کم، کھلائیں گے زیادہ۔ معصوم کی حدیث آپ کے حوالے کروں، فرمایا کھلاؤ تاکہ حاکمانہ خون پیدا ہو، مت کھاؤ کہیں غلامانہ ذہنیت نہ پیدا ہو جائے۔ وقت ہوتا تو میں اس پہ واضح کرتا، کھلاؤ تاکہ حاکمانہ خون پیدا ہو۔ جب کسی کو آپ کھلاتے ہیں نا، دعوت پہ بلاتے ہیں، تو ذہن میں آپ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ چیف منسٹر آپ کا، یہ چیف منسٹر صاحب یہ میرے گھر 2 دفعہ کھانا کھا چکے ہیں، اب اس کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ تو میرے تعلقات ہیں اس سے۔ کل تک جب کھانا نہیں کھلایا تھا،
خود جا کے آئے تھے تو ایسی بات نہیں تھی، آج اپر ہینڈ ہو گیا، یہ صاحب ہاں یہ میرے. اور ہم جب کسی کے کھانا کھا کے اٹھتے ہیں تو دل میں اس کے لیے جھکاؤ، نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے نعمت دی ہے. آل محمد نے بانٹنا سکھایا ہے، کھلاؤ. آل محمد نے دینا سکھایا ہے. ہاں کبھی مانگا، کل میں نے عرض کیا، یا پانی مانگا تو چادر مانگی، اور اگر کھایا تو بیوی نے پانی میں زہر ملا کر حسن کو دیا. اجرکم اللہ. شب شہادت ہے، حسن مجتبیٰ، شب شہادت ہے رسول اکرم. اجرکم اللہ. رونے کے لیے آئے ہیں، پرسے کے لیے آئے ہیں. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جو ابھی گریہ ہوگا سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزارو، رونا ہے حسن مجتبیٰ کا. پہلا درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب قسمت ہے حسن کی. دنیا اپنے شہیدوں کے تابوت پر پھول برساتی ہے. میں نے جملہ پہلا کہا، آوازیں بلند ہو رہی ہیں. سیدہ اجر عطا فرمائے. جو رونے کے لیے آئے بس جملوں میں درد ہے. تابوت پر آمد ہوگا. دنیا اپنے شہیدوں کے تابوتوں پر، جنازوں پر پھول برساتی ہے. ہائے قسمت ہے حسن کی، مسلمان تیر برسا رہے ہیں. ہائے حسن، ہائے حسن. زبان سے کہیے گا ہائے حسن. دشمن نہیں، نانا کا کلمہ پڑھنے والے. تیروں کی بارش ہو رہی ہے. کون حسن؟ جس کے غم میں آپ آ کر بیٹھے ہیں. پتہ ہے جسے ساری دنیا روتی ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے جنازے پہ خود حسین روتا نظر آئے. واہ حسن مجتبیٰ، واہ حسن سبز قبا، واہ حسن مجتبیٰ. حسین رو رہا ہے. تیسرا جملہ کہوں، قاسم کا باپ ہے نا حسن، باپ اور بیٹے کی عجب قسمت ہے. قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں. اب یہ ربط ہے، یہ بن گیا ربط ہے. عجیب قسمت ہے دونوں کی. آج کی رات دو شہادتیں، حسن کی شہادت، رسول کی شہادت. یعنی آج کی رات فاطمہ بھی یتیم ہوئی ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. سیدہ اجر عطا فرمائے. رونے والی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کے. وہ رات ہے کہ جس میں زہرا بھی یتیم ہوئی ہے، جس میں قاسم بھی یتیم ہوئے ہیں. وہ رات ہے کہ جس میں دادی بھی یتیمہ، پوتا بھی یتیم. دادی پہ بھی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، پوتے پہ بھی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے. اور یہ دادی اور پوتا اتنے ایک ہیں کہ دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹی. ہائے حسین، ہائے حسن، ہائے زہرا. دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹی. اور حسن وہ جس کے لیے امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام ہو شہید پر جس کے دائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں جانب آ گئے، بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر. اجرکم اللہ. ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گیا. حسن مجتبیٰ. ظالمہ زہر ملا کر لائی. عام زہر نہیں، لکھا گیا کئی مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جا چکا. امام بچتے رہے. اب روم سے شام پہنچا، شام سے مدینے زہر لایا گیا. جعدہ بنت اشعث بن قیس، حسن مجتبیٰ کی بیوی. افطار کا وقت ہوا، زہر سے افطار کرا رہی ہے. مرحبا. درد کا جملہ کہوں آہستہ سے، منظر آپ کی نگاہوں میں آ جائے گا. زہر سے حسن کو افطار کرا رہی ہے. حسن نے ایک گھونٹ لیا، زہر گلے میں اترا، حالت متغیر ہوئی. حسن نے زوجہ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، کیا میں نے کبھی تجھ پہ کوئی ظلم کیا ہے؟ محسوس کرنا رونے والوں، عزیزارو، محسوس کرنا. درد ہو تو سینوں پہ ہاتھ ضرور مارنا. کیا میں نے تجھ پہ کبھی کوئی ظلم کیا ہے؟ کہنے لگے کوئی ظلم نہیں کیا. کبھی کوئی ناانصافی کی ہے؟ کہ کوئی ناانصافی نہیں کی. کہ بس اتنا اور بتا دے، میرے قاسم کی عمر کتنی ہے؟ کہ مولا 3 سال عمر ہے. طلب کر کہا 3 سال کے بچے کو پتہ نہیں ہوتا یتیمی کسے کہتے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. گھبرانے لگی کہ جا تیرا کام ہو گیا، اب کیا گھبراتی ہے؟ عزیزارو حالت متغیر ہونے لگی. چلے آئے ام فروا کے دروازے پر، زنجیر در کو تھاما، دک الباب کیا. حسن سے کھڑا نہیں رہا گیا.
دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے بیٹھ گئے زمین پر، آواز دے کر کہا ام فروا جلدی آؤ مجھے زہر دے دیا گیا۔ ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن، عزادارو دوڑتی ہوئی ام فروا آئیں، حسن کو سنبھالا لے کر گئیں، بستر پہ لٹایا حسن کو، حالت متغیر ہوتی چلی گئی حسن ابن علی کی، کہ جاؤ زینب کو بلواؤ۔ بہنیں یاد آتی ہیں نا ایسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، جاؤ میری بہن زینب کو بلاؤ۔ صرف زینب بہن نہیں ہے، فاطمہ کی ثانی بھی ہے، ماں کا پیار بھی ملے گا زینب سے۔ عزادارو زینب کو بلوایا گیا، جیسے ہی زینب کبریٰ آئیں ایک مرتبہ تڑپ گئیں، بھائی سے لپٹیں، سر سے چادر اتاری، بھائی کو قے آئی، بیوی نے اپنے چادروں میں حسن کی قے کو لیا۔ عزادارو جانتے ہو کیا ہوا؟ حسن کے جگر کے ٹکڑے زینب کے ہاتھوں پر۔ خدا کسی بہن کو بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے، ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں رونے والوں، خدا کسی بہن پر یہ وقت نہ لائے۔ عزادارو بھائی کے ٹکڑوں کو لیا، عجب نہیں کہا نانا یہ امت ہمیں کیا دکھا رہی ہے۔ عزادارو رونے کا غلبہ تھا، کہیں سے ام کلثوم ہیں، کہیں سے حسین ہیں۔ اب حسن نے کہا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا بھائیا حسین موجود ہے۔ سجاد کہاں ہے؟ چچا تایا میں موجود ہوں۔ اکبر کہاں ہے؟ آقا میں موجود ہوں۔ ایک ایک کو پکارا ہے، ایسے میں کہا میرا عباس کہاں ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، جو آوازیں بلند ہیں سیدہ اجر عطا فرمائے، درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، میرا عباس کہاں ہے؟ کہ ابھی تو ساتھ آئے تھے۔ اکبر جاؤ باہر سے چچا کو بلا کر لے کر آؤ۔ علی اکبر آئے، عجب منظر ہے، عباس ہیں اور دیوار ہے، دیوار پہ سر رکھ کر رو کر کہتے ہیں ہائے عباس کی قسمت ہے، میری زندگی میں حسن کو زہر مل گیا، ہائے عباس کچھ نہ کر سکا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اکبر نے شانہ ہلایا، کہا چچا چلیے، بابا یاد کر رہے ہیں۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو، رو کر کہا میرے لال، عباس وہاں کیسے جا سکتا ہے جہاں زینب کے سر پہ چادر نہ ہو؟ زینب گریہ کر رہی ہے، واہ ویلا ہے، عباس کیسے وارد ہوگا؟ میں کہوں گا مولا ہائے کربلا، ہائے شام کا بازار، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو عباس پہنچے، وصیت حسن نے مکمل کی، روح نے پرواز کیا، غسل کا انتظام کیا گیا۔ درد کا جملہ کہہ دوں، حسن امیر ہے نا، غسل بھی ملا نہیں۔ عزادارو تھوڑی سی اور ہمت کرنی ہے، آخری دو جملے مجھے پڑھنے، تابوت برآمد ہو جائے گا۔ حسن امیر ہے نا، غسل بھی ملا، حسن امیر ہے نا، کفن بھی ملا، حسن امیر ہے، جنازہ بھی اٹھایا گیا، لیکن ہائے حسین کی غریبی، بیٹا موجود ہے مگر کفن نہ پہنا سکا، بیٹا موجود ہے مگر غسل نہ دے سکا۔ واہ حسینہ واہ حسینہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا، لے کر جانے لگے، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، دوسری طرف سے محمد حنفیہ نے اٹھایا، تیسری طرف سے عباس نے اٹھایا، چوتھی طرف سے بنی ہاشم نے اٹھایا، علی اکبر نے اٹھایا۔ عزادارو جنازہ لے کر چلے، وصیت تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفنانا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، رونے کا ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ عزادارو لے کر چلے، نانا کے پہلو کے قریب آئے، قبر کے قریب آئے، ایک مرتبہ 300 تلواریں باہر نکلی اور نکال کر کہا ہم حسن کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حسین نے کہا بھائی بھی میرا مارا جائے، قبر بھی میرے نانا کی ہو، نانا کے پہلو میں دفنانے آیا ہوں، کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ حسن کو یہاں دفناؤ۔ عزادارو ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ حسین نے کہا عباس جنازے کو لے چلو۔ عباس نے کہا مولا کیا کبھی کوئی جنازہ جا کے بھی واپس پلٹا ہے؟ عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے رومال کا اشارہ کیا، 70 تیر حسن کے جنازے پر لے آئیے حسن کا جنازہ۔ کوئی تیر سرہانے کو لگا، کوئی پیروں کی جانب لگا، کوئی دائیں جانب لگا، کوئی بائیں جانب لگا۔ عزادارو حسن کا جنازہ، اتنے تیر لگے ہوئے، واہ حسنہ واہ حسینہ واہ غربتہ۔ ہائے حسن کہہ کے استقبال کیجئے،
ہائے حسن حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا و حسن سبز قبا بے خطا مارا گیا سبت رسول دو سرا و حسن سبز قبا بے خطا مارا